الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائی عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ساری کائنات کے سارے نظام کو چلانے والے اللہ پاک ہیں، عزت اور ذلت کے مالک بھی اللہ پاک ہیں، کامیابی اور ناکامی دینے والے بھی اللہ پاک ہیں، صحت اور بیماری بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، اور جسے چاہے غموں میں مبتلا کر دے اور جسے چاہے خوشیاں دے دے، اور جسے چاہے کامیاب کر دے اور جسے چاہے ناکام کر دے۔ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے غیر اور اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کا چاہنا ہو جانا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کا امر، اس کا ارادہ وہ ہو جانا ہے، جس چیز کا اللہ پاک ارادہ فرماتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہم سب اللہ کا غیر ہیں، ساری مخلوق اللہ کا غیر ہے، سب اسلحہ والے، فوجوں والے، حکومتوں والے، طاقت والے، مال والے، پیسے والے، سب اللہ کا غیر ہیں، اور ان سب کو خود اللہ نے قرآن میں بیت العنکبوت کہا ہے، مکڑی کا جالا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، کہ سب کے سب مکڑی کے جالے ہیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے ہیں، ایٹمی طاقت کہہ رہے ہیں، یہ سب کے سب مکڑی کے جالے۔ حدیث میں مچھر کا پر بتلایا ہے اور قرآن نے مکڑی کا جالا بتایا ہے۔ مکڑی کے جالے کی کیا حیثیت؟ مکڑی جالا تنتی ہے تو اگرچہ وہ خود تو فخر میں آئی ہوتی ہے کہ میں نے ایسا مضبوط جالا تنا ہے کہ اس میں دیکھو کیڑے گر رہے ہیں اور پرندوں کے انڈوں کے چھلکے گر رہے ہیں، اور مکوڑے اور چیونٹیاں اس میں پھنس رہی ہیں، ایسا مضبوط جالا تنا ہے کہ کسی کی جرت نہیں کہ میرے جالے میں سے نکل سکے۔ لیکن ایک جھاڑو لگانے والا، صفائی والا آتا ہے اور ایک جھاڑو سے سارا جالا صاف کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے آج یہ سارے کے سارے دنیا والے، کسی نے مال کے جالے تن رکھے ہیں، کسی نے اسلحے کے جالے تن رکھے ہیں، کسی نے حکومت اور فوج کے جالے تنے ہوئے ہیں، اور مکڑی کے طرح فخر میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم بڑی طاقت اور ہمارے اندر بڑی پاور۔ لیکن خدائی طاقت کا ایک جھاڑو لگتا ہے اور سارے جالے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلی قوموں کے اندر بھی اس طرح ہو چکا ہے، جس کے قصے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ کسی نے حکومت کا جالا بنایا، اور کسی نے فوج کا، اور کسی نے اپنی معیشت کو مضبوط کر کے یہ دکھایا ہے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، اور کسی کے پاس اکثریت تھی، کسی کے پاس فوج تھی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، ان سب پر اللہ کے عذاب کو ایسے جھاڑو پھرے ہیں کہ کوئی باقی نہ بچا، سب ختم۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک سمجھانے کے لیے قصہ بیان کرتے ہیں کہ شیر اور لومڑی اور گیدڑ شکار کے لیے نکلے، 3 شکار ہاتھ لگے، ایک گائے، ایک بکری، ایک خرگوش۔ گیدڑ سے کہا تقسیم کرو، اس نے کہا جی گائے آپ کھا لیں، بکری میں کھا لوں گا، اور لومڑی جو ہے یہ خرگوش کو کھا لے گی۔ تو شیر نے زور سے تھپڑ مارا کہ میرے ہوتے ہوئے تم بکرا کھاؤ گے؟ لومڑی سے کہا تم تقسیم کرو۔ اس نے کہا بادشاہ سلام، تقسیم تو قدرت کی طرف سے ہوئی پڑی ہے، گائے آپ ابھی نوش فرما لیں
اور دوپہر کو آپ بکری نوش فرما لیں، شام کو آپ خرگوش کھا لیں، کل کے لیے آپ اور انتظام کریں گے۔ تو شہر بہت خوش ہوا کہ یہ تقسیم تجھے کس نے سکھائی؟ تو اس نے کہا کہ گیدڑ کے تھپڑ سے سیکھی ہوں میں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پچھلی قوموں کو اللہ کے عذاب کے جو تھپڑ لگے ہیں، قوم عاد کو، قوم نوح کو، قوم سمود کو، تو وہ اللہ نے بیان بھی فرمائے ہیں، اس لیے تاکہ سمجھدار انسان کون ہے؟ السعید من وعظ بغیرہ، کہ سعادت مند اور عقل مند تو وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے، نہ یہ کہ دوسروں کے لیے عبرت اور نمونہ اور سبق بنے۔ تو امام صاحب غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کو جو اللہ کے عذاب کے کوڑے ان پر برسے ہیں، ان سے ہم سبق حاصل کریں کہ کیوں اللہ ان پر ناراض ہوا ہے اور کیوں ان پر اللہ نے اپنے عذاب کے کوڑے برسائے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی کامیابی اور اپنی زندگی کا مقصد، کسی نے مال کو بنایا ہوا تھا، کسی نے حکومت کو بنایا ہوا تھا، کسی نے اکثریت اور فوج کو بنایا ہوا تھا، مختلف مقاصد تھے جو انبیاء نے آ کر، انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے آ کر ان کو اپنی زندگی کا، ان کی زندگی کا مقصد بتایا ہے، اس مقصد کو انہوں نے مقصد نہیں سمجھا اور اس پر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر ہم زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یہ بات ان کی عقلوں میں نہیں آتی تھی۔ ہاں، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہاں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ہم چوہے کو سمجھائیں کہ چوہے صاحب آپ اگر اس پنجرے میں چلے گئے ٹماٹر کھانے کے لیے، ہاں، تو آپ بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے، ہاں، اور آپ کو اس طرح مارا جائے گا اور اس طرح بچے آپ کو ماریں گے اور آپ کو قتل کریں گے۔ تو چوہے کو یہ ساری چیزیں بعد میں آنے والی نظر نہیں آتی، وہ کہتا ابھی تو مزیدار ٹماٹر ہے، اس پر مسالہ لگا پڑا ہے، میں اس کو کھا لوں، ابھی تو مزے اڑاؤں۔ تو پھر وہ جب جاتا ہے اور بات نہیں مانتا تو پھنس جاتا ہے۔ تو ہماری عقلیں انبیاء علیہم السلام کی عقلوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے چوہے کی عقل ہماری عقل کے مقابلے میں، کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب کچھ ہوگا چوہے کے ساتھ، لیکن چوہے کی عقل میں نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح سے ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات یہ سب کچھ بتلا رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی اصلی زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے۔ اس زندگی میں، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک تمہاری نظر کے اٹھنے کا حساب ہونا ہے۔ ہاں، اللہ جل جلالہ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، کہ وہ ہماری آنکھوں کی بدماشی کو جانتا ہے۔ ایک ایک نظر کے اٹھنے کا حساب ہوگا، ایک قدم کے اٹھنے کا حساب ہوگا، ایک ایک چیز مرنے کے بعد پیش آنے والی ہے۔ تو جو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان باتوں کو سنا کرتے تھے، ان کے دلوں میں یہ بات ایسی راسخ اور ایسی پکی ہو چکی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بالکل جنت ہمارے سامنے ہے، دوزخ ہمارے سامنے ہے، دوزخ کے عذاب ہمارے سامنے ہیں۔ اسی وجہ سے ہاں، وہ دوزخ کی آیات کو سن کر ان کی چیخیں نکل جاتی تھی، بعض ان میں سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ ہاں، کیوں؟ کہ ان کو یقین تھا، ان کا ایمان تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان جب آتا ہے تو انسان ہر وقت اللہ کے سامنے آخرت میں کھڑے ہونے کو یاد کرتا ہے اور اسی کے مطابق اپنا قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے اور چلتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنی زندگی کو خواہشات سے نکال کر احکامات پر لاتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہی تو لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جنت ہے، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام اس بات کی محنت کیا کرتے تھے لوگوں کے دلوں پر، اور انہیں آخرت کی زندگی کی طرف راغب کیا کرتے تھے،
انہیں جنت کا شوق دلایا کرتے تھے، انہیں جہنم کا خوف دلایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں تو قریش مکہ آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ اچھا آپ اگر نبی ہیں تو آپ ایسا کریں، آپ کے جو پشتوں میں ایک دادا گزرے ہیں لوئی، آپ اس کو زندہ کر دکھائیں، آپ اگر سچے نبی ہیں۔ تو آپ فرماتے بھائی اس کے لیے تو میں بھیجا نہیں گیا ہوں، میرے آنے کا مقصد تو انی بعثت بشیرا و نذیرا، کہ اللہ نے جنت کی خوشخبریاں سنانے والا بنا کر مجھ کو بھیجا ہے اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب جوڑ میں فرما رہے تھے کہ نذیر کہ انذار کسے کہتے ہیں، خالی ڈرانا نہیں، کہ آگے مستقبل میں آنے والے جو حالات ہیں ان سے پیار، شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کو سمجھانا کہ بھائی آپ اس راستے پر مت جائیں، اللہ کے لیے آپ کو میں بہت شفقت و محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس راستے میں بڑا آپ کا نقصان ہو جائے گا، آگے فائرنگ ہو رہی ہے، آپ قتل ہو جائیں گے، پیار محبت سے ان کو سمجھانا کہ میں بشیر اور نذیر بنا کر اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ حضور یہ فرماتا ہے۔ پھر کوئی آتے کہ آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ ان مکہ کے پہاڑوں میں سے نہریں نکال کر دکھائیں کہ یہاں پر باغات اگنے لگے ہیں، تو آپ فرماتے بھائی اس کے لیے تو میں آیا ہی نہیں ہوں، اللہ نے مجھ کو تو بھیجا ہے جنت کی خوشخبریاں سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا۔ یعنی یہ چیزیں ایمان کی اور غیب کی ایسی اس کی رٹ لگائی گئی اور ایسا اس کو بیان کیا گیا اور ایسے اس کو بولا گیا کہ صحابہ کے سامنے رچ بس گئی تھی جنت ان کی نظروں میں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ، سردار کے بیٹے ہیں عمرو ابن عاص کے، خود خوبصورت جوان ہیں اور ایک خوبصورت خاندانی لڑکی سے شادی کرائی باپ نے، تو پہلی رات کھڑے ہو کے پوری رات ہی نفل میں گزار دی، صبح روزہ رکھ لیا، اگلے دن نفل میں گزار رہی، روزہ رکھ لیا۔ تو باپ نے ایک دن بہو سے پوچھا کہ کیسے پایا ہمارے بیٹے کو، کہ بہت نیک ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، دن کو سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ باپ سمجھ گئے کہ بیوی کا حق کہاں ادا کرتے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت لگائی، حضور نے عبداللہ کو بلایا۔ تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں، ایک دو نہیں، کہ صحابہ پہلی رات کی دلہن کو بھول گئے، نماز کے اندر کھڑے ہو کر جنت کی آیات پڑھتے ہوئے جنت کے شوق میں یہ بھول گئے کہ یہاں بھی کوئی بیٹھی ہے۔ جنت ان کے سامنے رچ بس گئی تھی کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ عورت آتی ہے کہ جنت میں ہے، آپ کو نظارہ کرا دو۔ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرما دیا جنت میں ہے، اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا، یقین ہے کہ میرا بیٹا جنت میں۔ بس کہ گویا ان کے جنت کو دنیا میں دیکھ لینے سے کوئی ایمان زیادہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اتنا ایمان کامل درجے کا ان کا تھا کہ ہر وقت جنت ان کے سامنے، جنت کے مقابلے میں دنیا کا جو بھی ان کا نقصان ہوتا اس کو تو برداشت کر لیتے تھے، لیکن آخرت کا نقصان برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہر وقت آخرت ان کے سامنے، ہر وقت جنت ان کے سامنے، ہر وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ان پر غالب ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی ایک ایک نظر اور ایک ایک ان کا بول، ان کا ایک ایک قول وہ اس انداز سے ہوتا تھا کہ اس سے میری جنت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ ایک ایک چیز قدم کو پھونک پھونک کر رکھتے تھے، چلتے تھے۔ چنانچہ ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے میں آیا کرتا تھا مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے، کچھ دن نظر نہیں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ جو ہمارے بڑے ہمیں فرماتے ہیں کہ مقامی کام، تو یہ یعنی ثابت ہے صحابہ کرام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھری مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کرتے تھے کہ آج کون ساتھی نہیں آیا۔ چنانچہ فجر کی نماز کے بعد دیکھا سب کو کہ سلمان نظر نہیں آ رہا، اس کے گھر تشریف لے گئے، اماں جان سے پوچھا، اندر سے اماں نے کہا ساری رات نفل پڑھتے رہے، آنکھ لگ گئی، نماز میں شریک نہیں ہو سکے جماعت میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس جوان کا پوچھا کہ نظر نہیں آتا، کہ جی وہ فوت ہو گیا۔ کہ کیسے؟ کہ راستے میں ایک عورت نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ اس طرف متوجہ ہوا،
لیکن چند قدم اٹھانے پر اچانک دل میں ایک ایمان نے جھٹکا دیا کہ کہ اللہ کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتا ہے. اس پر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، گر گئے، روح نکل گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو اس کی قبر میں سے آواز آئی وہ دونوں جنتیں مجھے مل گئی ہیں. حیات الصحابہ میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کافی تھی. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہو جاتا تھا. چنانچہ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو صحابہ کرام عام طور پر شہر سے باہر خیموں کی بستی لگایا کرتے تھے اور اس شہر کا نظم و نسق سنبھال کر پھر آگے چلا کرتے تھے. تو خیموں میں رہتے تھے اور بیت المقدس مسجد اقصی میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو وہاں کے عیسائیوں نے یہ سوچا کہ اب مسلمانوں کو ہم کسی اور طریقے سے ورغلائیں. چنانچہ ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ مال ہے، زر، زن، زمین، تو عورتوں کے ذریعے سے ان کو ورغلائیں. چنانچہ انہوں نے 18، 20 سال، 15 سال کی 2 شیزاؤں کو جمع کیا جو حسین اور جمیل تھیں، اور ان سب کو بنا سنوار کر صحابہ کے راستے میں کھڑا کر دیا جہاں سے وہ نماز کے لیے آیا کرتے تھے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط کے جواب میں کوئی لمبی چوڑی ترغیب نہیں لکھی. فرمایا یہ آیت ان کو سنا دینا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. بس یہ آیت پورے مجمع کو کافی ہو گئی. اور جب نماز میں کے لیے گزرے تو دونوں طرف وہ 2 شیزائیاں کھڑی ہوئی تھیں اور کسی ایک صحابی کی نظر ان کی طرف نہ اٹھی. آخری صحابی جو چلا جا رہا تھا تو اس کو آخری لڑکی نے کہا کہ تمہارے دلوں میں پتھر ہیں کیا، دل نہیں ہے؟ کیا چیز تم کو روک رہی ہے ہماری طرف دیکھنے سے؟ تو اس نے کہا ہمارا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہم کو روک رہا ہے تمہاری طرف دیکھیں. تو یہ وہ چیز ہے ایمان. جب دل کے اندر یہ گھر کر جاتا ہے تو پھر انسان کی غلط نظر اٹھ نہیں سکتی، پھر انسان غلط سوچ نہیں سکتا، انسان غلط پکڑ نہیں سکتا، غلط بول نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا یقین اس کے دل کے اندر ہے. اسے پتہ ہے کہ اگر آج میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہوں غلط نظر سے تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور، کہ بد نظری کرنے والے پر بھی لعنت اور جو بد نظری کرا رہی ہے اس غرض سے نکلی ہوئی ہے اس پر بھی لعنت. تو اب یہ فرمان جس کے دل میں ہوگا، جس کے سامنے ہوگا، وہ کہاں بد نظری کرے گا جب دل میں ایمان ہوگا. اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب والے جو ہوں گے وہ تصویر بنانے والے ہوں گے، فوٹو بنانے والے. اب جس کے دل کے اندر یہ اللہ کے رسول کی بات کی عظمت ہوگی اور یہ فرمان اللہ کے رسول کا اس کے سامنے ہوگا، وہ کہاں یہ کام کرے گا. تو میرے محترم بھائی عزیزو، یہ سب جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں یہ باتیں، یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اب حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی طرف اللہ پاک قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا اللہ پاک. اور ان میں سے وہ ایک جو ہے جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا. اب جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ اس خوف کی وجہ سے کہاں جھوٹ بول کر سودا بیچے گا. اور جس کے دل کے اندر ان تجارت کے صحیح بولنے کے، سچ بولنے کے فضائل ہوں گے، وہ اس شوق کے اندر کہ میرا چاہے نقصان ہو جائے دنیاوی لیکن میں سچ بولوں، صحیح نیت کے ساتھ وہ ہر کام کرے گا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
کہ سچا امانت دار تاجر، دو صفتیں بتائیں، سچا ہو، امانت دار ہو۔ قیامت کے دن یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین تحت ظل العرش یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سچا اور امانت دار تاجر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا کہ جو اس نیت کے ساتھ تجارت کرتا ہے اور کاروبار کرتا ہے کہ سوال کی ذلت سے بچوں، کہ سوال ظاہر کمائے گا نہیں تو سوال کرنا پڑے گا اس کو، اور اپنے گھر والوں پر خرچ کروں اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھوں۔ ہمیں قیامت کے دن یہ اس حال میں آئے گا اللہ کے پاس کہ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کتنا چمکتا ہوگا۔ اور دوسری طرف ایک آدمی اس غرض سے کاروبار کر رہا ہے کہ میں بڑا تاجر بن جاؤں، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے پاس اچھی کوٹھی ہو، لوگوں پر میں فخر کروں، تو فرمایا یہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اللہ کے پاس کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہوں، کہ اللہ اس پر غصے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں بتلائی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جب ایمان دل میں آتا ہے تو ایمان کی صفتیں ہیں وہ دل میں آتی ہیں۔ سب سے بڑی صفت تقویٰ ہے، صفت احسان ہے، اخلاص ہے، حیا ہے، بردباری ہے، عاجزی ہے، یہ ساری ایمان کی صفتیں ہیں۔ جب ایمان دل میں آتا ہے تو یہ ساری صفات آتی ہیں انسان کی زندگی۔ اور جب ایمان دل میں کم ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ صفات ختم ہو کر رذائل آتے ہیں انسان کے اندر، بری صفتیں آتی ہیں انسان کے اندر، عجب کی صفت آئے گی، کبر کی صفت آئے گی، بغض اور کینے کی صفت آئے گی، تحقیر مسلمان کو ہلکا سمجھنا یہ آئے گا۔ یہ ساری بری صفتیں دل میں آئیں گی اور دل خراب ہوتا چلا جائے گا جب ایمان کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو ایمان بڑھتا چلا جائے گا تو یہ رذائل اندر سے نکلتے چلے جائیں گے اور انسان کے دلوں کے اندر صفات آتی چلی جائیں گی، ہمدردی آئے گی، خیر خواہی آئے گی، یہ ساری صفتیں آئیں گی دل کے اندر جب دل میں ایمان ہو۔ تو میرے محترم بھائی عزیزو، اب ایمان کی محنت کرنی ہے کیسے؟ جیسے انبیاء نے محنت کی ہے، جیسے صحابہ نے محنت کی ہے۔ وہ کیسے محنت کی ہے کہ رات دن ایک رٹ لگا رہے ہیں، اور ایسی رٹ لگا رہے ہیں کہ بچوں کے زبانوں پر بھی وہی باتیں ہیں کہ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اور ایسا یقین تھا اللہ کی ذات عالی پر، ایسا اعتماد تھا اور اللہ کی بات پر اتنا یقین تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم مکہ مکرمہ میں چھوٹی چھوٹی بچیاں، جب یہ آیت اتری سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ ان قریب قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست ہوگی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، تو فرماتی تھی ہم تو بچیاں تھیں لیکن ہمیں بھی اتنا یقین تھا کہ یہ دن آنے والا ہے۔ حالانکہ اس وقت یہ مسلمان انتہائی کمزور اور مٹھی بھر تھے اور یہ بات سوچی نہیں جا سکتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کتنے بڑے بڑے سردار، اتنے بڑے بڑے جو ہے نا تاجر اور اتنے بڑے بڑے لشکروں والے یہ مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کھائیں گے اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اماں جان فرماتی ہیں ہم بچیاں ہوتی تھیں، ابو جہل کے سامنے ہم پڑھتی تھی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب تم شکست کھاؤ گے اور پیٹ پھیر کر تم بھاگو گے، ابو جہل کے منہ پر ہم پڑھتی تھی۔ پھر وہ اللہ نے دن دکھایا بدر کا کہ کیسے ان کو شکست ہوئی اور کیسے یہ ذلیل ہو کر مارے گئے، 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے قید ہو گئے۔ بڑے بڑے 7 سردار جو تھے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، ابو البختری تھا، یہ سب مارے گئے۔ تو میرے محترم بھائی عزیزو، اللہ کی بات پر یقین، اب ایک ہمارے بزرگ ہیں نعیم شاہ صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ بھی ایک خبر کا یقین ہے، ایک نظر کا یقین ہے۔ نظر میری یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر میں نے وراثت میں بہنوں کو حصہ دے دیا تو میری زمین کم ہو جائے گی اور آمدنی کم ہو جائے گی، اور جب آمدنی کم ہو جائے گی تو میرے گھر کیسے چلے گا، بچوں کا کیسے گزارا چلے گا۔ اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم جب بہنوں کو حق دو گے،
ہر حق والے کو اس کا حق دو گے تو باقی جو تمہارے پاس اپنی ذات کا حق بچے گا وہ حلال ہوگا. اب اس میں اتنی میں برکت دوں گا، اتنی برکت دوں گا کہ تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں سب کچھ ملے گا. اور دوسری طرف اللہ یہ فرما رہے ہیں انما کہ جو ہے نا صدقے کو اللہ پاک بڑھاتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور سود کو اللہ مٹاتے ہیں، سود کو اللہ پاک مٹاتے ہیں. اب میری نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ نہیں، سود سے تو 105 ہو رہے ہیں اور صدقے سے اور زکوٰۃ سے اور عشر سے 95 بچ رہے ہیں 100 کے. وہاں 100 کا 105 مل رہا ہے، یہاں 100 کا 97.5 یہ 95 مل رہا ہے. لیکن مجھے نظر کا یقین کو جھٹلاؤں گا اور خبر کا یقین جو اللہ نے خبر دی ہے قرآن کے اندر اس پر چلوں گا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو اب اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. اور اس ایمان کا ہمیں پتہ کس دن چلے گا؟ جس دن وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ کافر جب جانور مٹی ہو جائیں گے تو کافر تمنا کرے گا ہے کاش آج میں بھی جانور ہوتا اور ان جانوروں کی طرح مٹی ہو جاتا، کہ آج ان ایمان والوں کو کتنا مل رہا ہے. اور اس ایمان کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے عمل پر کتنا مل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل پر کتنا دے رہے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن، اور دنیا میں کتنا اللہ پاک دے رہے ہیں. کہ ایمان کے ساتھ یعنی مسلمان ہے اور وہ کسی ایک مسلمان کی حاجت کے لیے، اس کی ضرورت کے لیے چند قدم اٹھا لیتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کے پاس جانا ہے، میں نے چلو میں فارغ بیٹھا ہوں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. اس کی حاجت اور ضرورت کے لیے کسی کے پاس کسی کی سفارش کر دی کسی کے ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی حاجت مند کی میرے پاس سفارش لے کر آیا کرو. اگر میرے پاس ہوگا تو میں تو ویسے بھی دے دوں گا، نہیں ہوگا تو ویسے بھی نہیں دوں گا، لیکن تمہیں سفارش کا اجر مل جائے گا. تم سفارش کر لیا کرو جہاں تمہاری سفارش چلتی ہے. تو کسی کے یہاں سفارش کے لیے چلا گیا، بھئی یار یہ ہمارا بھائی ہے، غریب ہے، اس کا کام کر دو. تو حدیث پاک میں آتا ہے کسی آدمی کی حاجت کے لیے، مسلمان کی حاجت کے لیے چلنا پھرنا، اس پر 10 سال کے نفلی اعتکاف کا اجر ملتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے انسان. جہنم سے 3 خندق، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے خلا کے برابر ہے. اب خود حساب لگاؤ اور اس کو اندازہ لگاؤ. یہ ایک حاجت پوری کی ہے. اور دوسری طرف ایک آدمی نے مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت پوری کی ہے، پل بنوا دیا، ہسپتال بنوا دیا، سڑک بنوا دی، لیکن ہے وہ کافر. اس کو اس عمل پر ایک ذرہ بھی اجر کا نہیں ملے گا، ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا. حالانکہ کروڑوں لاکھوں لوگوں کی اس نے ضرورت پوری کی ہے. کروڑوں لوگ اس سڑک سے گزریں گے، اس پل سے گزریں گے، اس ہسپتال میں علاج کروائیں گے، لیکن ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نہیں ملے. دنیا میں تو مل جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو نیک عمل کریں گے، مرد ہوں عورتیں ہوں، بشرطے کہ ایمان کے ساتھ کریں گے، تو ہم انہیں دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیں گے، چین سکون کی زندگی دیں گے. یہ ایمان پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائی عزیزو، ایمان کی اہمیت، ایمان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہو، اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو ہم تیار ہو جائیں. جیسے صحابہ تھے کہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور ان کے بیٹے عمار کو اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو رہی ہیں، اور سخت تپتی دھوپ میں ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، اور آپ کیا ان کو ترغیب دے رہے ہیں؟ یا آل یاسر اصبروا ان موعدکم الجنہ، صبر کرو، صبر کرو، اس ایمان پر صبر کرو کہ تمہیں آخرت میں اس کے بدلے میں جنت ملے گی. حضرت خباب حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. کیا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے، ہمیں کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں. تو آپ غصے ہو گئے، ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے. ہمیں تمہیں کیا ہو گیا، تم صبر کیوں نہیں کرتے ہو ایمان پر؟ حالانکہ تم سے پہلے لوگوں کو تو ایمان کی وجہ سے اتنی آزمائشوں میں ڈالا گیا ہے کہ ان کے زندہ لوگوں کی لوہے کے کنگھیوں سے، ان کا ہڈیوں سے گوشت اتار لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ صبر کرتے تھے.
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو ایک جگہ سے جنت کی بہت اعلیٰ خوشبو آ رہی تھی۔ جبریل امین سے پوچھا کہ کس کی خوشبو ہے؟ کہ فرعون کی شہزادی کی مشاطہ، یعنی ان کی کنگھی چوٹی کرنے والی، یہ اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کا کیا قصہ ہے کہ وہ کنگھی کیا کرتی تھی فرعون کی بیٹی کی، اس کی نوکری تھی سرکاری، اس کی آ کر میک اپ کیا کرتی تھی، لیکن کنگھی ہاتھ سے گری تو اس نے کہا بسم اللہ، ایمان والی تھی۔ تو اس بیٹی نے کہا یہ کیا، کس کا نام لیا؟ کہ اللہ کا نام لیا، خدا کا نام لیا، کہ ہمارا رب تو ہمارا باپ ہے۔ بیٹی نے کہا اگر نہیں، تمہارے باپ کا بھی سب سے بڑا رب جو ہے وہ اللہ ہے، میں نے اس کا نام لیا۔ شکایت لگائی گئی تو بیٹی اس کو پکڑا گیا اور پھر اس کے بچے سمیت اس کو جلتے ہوئے کڑاہ کے اندر، تیل کے اندر بھون دیا گیا، لیکن اس نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ آج ہی اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں، تو ایمان کی وجہ سے اس قدر تکلیف ہے کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ چند تک کے پیسے پہ ہم قسم کھا کر، غلط گواہی دے کر، جھوٹ بول کر ایمان کو بیچ دیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان پر محنت نہیں کی، اس پر جان نہیں لگایا، اس پر مال نہیں لگایا، اس لیے ایمان کی کوئی، تو اپنے دلوں کے اندر ایمان کی عظمت کو بٹھانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں رات دن اس کی محنت کرنی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کو خوب بولنا ہوگا، سننا ہوگا، سوچنا ہوگا، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگنا ہوگا، اے اللہ اپنی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل و دماغ میں اتار دے، اور غیر کا یقین اور تاثر ہمارے دل و دماغ سے نکال دے۔ اس کو اللہ سے مانگنا بھی ہوگا۔ جو دن کو بول رہے ہیں، رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس کو مانگیں۔